عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے کیا لگاتے ہیں اپنی آنکھوں میں؟ ہم تو سرما لگاتے ہیں نا، فرشتوں کا سرما کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دن کے وقت بھی 70,000 فرشتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں درود و سلام عرض کرنے کے لیے، اور 70,000 شام کو آتے ہیں ساری رات۔ فرمایا جو ایک بار فرشتہ آ جائے سرکار کے روضے پر حاضری دینے کے لیے، درود و سلام عرض کرنے کے لیے، قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آئے گی۔ یہ سرکار کی امت ہی کی یہ شان ہے کہ وہ جب چاہے جا سکتا ہے سرکار کے پاس۔ فرماتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ سرکار کے گنبد خضرا کے اوپر جو خاک ہے نا، وہ آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ صرف جنت آٹھ جنتیں ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں نا؟ فرماتے ہیں نہیں، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی وجہ سے ہے میری نظر میں نقش و نگار مدینہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کیا فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت عاشقوں کے بادشاہ امام احمد رضا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مدینۃ المنورہ کی فضیلت۔ اور مدینۃ المنورہ جب سرکار دو عالم شہر مکہ سے ہجرت کر کے جس جگہ پر آپ پہنچے، جس جگہ کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، اس جگہ کو مدینۃ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ یہ عربی لغت کے اندر یہ ہر شہر کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا لاہور شہر ہے تو شہر کا معنی ہے مدینہ، تو یہ ہر شہر کے لیے بولا جاتا تھا، اس قدر یہ عام تھا۔ لیکن جب اس لفظ کو سرکار کے شہر کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس قدر یہ خاص ہو گیا کہ ابھی اگر 1000 مرتبہ بھی لفظ مدینہ لیا جائے تو ہمارا دھیان کسی اور شہر کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ سرکار دو عالم کے شہر کی طرف جائے گا۔ اس قدر اس شہر کو، لفظ مدینہ کو، اس سرکار کے شہر کے ساتھ نسبت خاص ہو گئی۔ پہلے کیا تھا؟ یہ عام تھا، ہر شہر کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو اس شہر کی بڑی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس تاریخ کا پہلے نام تھا یثرب، اور اس شہر کے اندر ایک یثرب نامی شخص بسا کرتا تھا اور اس کی قوم بستی تھی۔ تو وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس کے بعد طبہ عمیری اسد بادشاہ اس خطہ سے گزرا، یہ تاریخ بتا رہا ہوں اس شہر کی۔ وہ بادشاہ پہلے حرم مکہ آیا، پھر یہاں سے چلتا ہوا جب مدینہ کی صحرا سے گزرا، مدینہ کے خطہ سے گزرا، تو اس کے ساتھ 4000 علماء بھی ساتھ تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ان کے علماء نے بتلایا کہ اے بادشاہ، یہ وہ جگہ ہے، ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ نبی آخر الزمان جب ہجرت کر کے آئیں گے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو نے جانا ہے تو چلا جا اپنے ملک کے اندر، لیکن ہم نے نہیں جانا یہاں سے۔ اور یہ واقعہ سرکار کی بعثت مبارک سے 1000 پہلے کا واقعہ ہے۔ ان علماء کی محبت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، ہم یہاں رہیں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو
محبت کے اندر سچے ہو تو فرمایا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا بلکہ تمہیں یہاں بستیاں بنا کے دے کے جاؤں گا۔ اس نے گھر بنا کے دیے بادشاہ نے، اور اس نے سرکار کے لیے وہیں پر ایک کنواں بھی کھدوایا تھا، اور سرکار کے لیے خط لکھ کے ان علماء کو دے کے چلا گیا کہ اگر آپ کی حیات کے اندر اگر وہ نبی تشریف لے آئیں تو انہیں یہ میرا خط دے دینا، اگر وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی بے ست نہ ہو تو آگے اس کو نسل در نسل اس کو چلاتے جانا۔ اور یہ وہ خط تھا جو خط حضرت ایوب انصاری نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سرکار جب شہر مکہ سے چلے، جب مدینہ منورہ پہنچے، جس گھر کے اوپر جس مکان پہ سرکار کی سواری جا ٹھہری، سرکار نے اپنے غلاموں سے فرمایا تھا کہ میری سواری کی لگام چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ اسی گھر کے اوپر جا ٹھہری تھی، اسی گھر کے دروازے کے سامنے جو گھر تبا عمیری اسد بادشاہ نے بنوایا تھا سرکار کے لیے، اور اسی مقام کے اوپر سرکار کی بارگاہ میں وہ خط بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس قدر اس بادشاہ کو سرکار کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس کے بے شمار نام ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث مبارک کے اندر بھی، سرکار کا محبوب شہر، سرکار کا پسندیدہ شہر، سرکار جس کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا والذین تبوؤا الدار والایمان، قرآن پاک نے اس شہر کا نام ایمان رکھا ہے۔ ایمان، ایمان کا مرکز و محور، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کی نور جو ہے ایمان کا یہاں سے پھوٹے گا، اسلام کا غلبہ اسی شہر سے ہوگا۔ فرمایا اسلام اس قدر یہاں سے اسلام کے قافلے نکلیں گے، جہاد کے لیے بھی قافلے نکلیں گے، حتیٰ کہ یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اسی شہر کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا انہوں نے شہر مکہ کی فضاؤں کو چھوڑا۔ شہر مکہ جو مقدس شہر جس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں رب نے رکھی، جس کے اندر رب تعالیٰ کا بیت اللہ شریف بھی ہے اور صفا و مروہ بھی ہے، اور اسی طرح مینا و میدان و عرفات بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اتنے مقدس جگہ کو چھوڑا، فرمایا کہ ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، فرمایا انہیں ہم لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، فرمایا کہ ہم انہیں حسنہ کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ شہر مدینہ ہے۔ ایک نعمت یہ رب تعالیٰ نے دی کہ انہیں حسنہ کے اندر جگہ عطا فرمائی، اور دوسری فرمائی اس سے بھی بڑی ہے، فرمایا والاجر الآخرۃ اکبر، فرمایا آخرت کے اندر جو اجر ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانیں تو۔ یہ وہ شہر ہے شہر مدینہ، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کے اندر شہر کے سامنے جو ہے نا احد پہاڑ ہے، اور دیکھیں کہ سرکار کے ساتھ صرف انسان ہی نہیں پیار کرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، اور سرکار کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود، سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ جو پہاڑ ہے نا، یحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ صرف ہم سے نہیں محبت کرتا، ونحبہ، اور ہم بھی ایسے محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم جب سفر کے اوپر جایا کرتے تھے تو سفر سے جب آپ واپس آتے تو سرکار جب دیکھتے شہر مدینہ کے در و دیوار دور سے جب نظر آتی تو سرکار دو عالم اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور کس فرمایا من حبیہا، اس شہر کی محبت کی وجہ سے، اس شہر کی محبت کی وجہ سے سرکار اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور جب دور و دیوار نظر آتی تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ لو دیکھو میرا مدینہ آ گیا، لو دیکھو میرا مدینہ آ گیا۔ 3 بار آپ سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے، لو دیکھو میرا مدینہ آ گیا۔ سرکار کو اس شہر کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اور یہ وہ شہر ہے جس کا ذرہ ذرہ جنت ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو نصر بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، جب یہ شہر مدینہ کے اندر گئے، بزرگ آدمی تھے، بوڑھے تھے، جب یہ گئے ریاض الجنہ کے اندر، رش لگا ہوا تھا،
اور جو لوگ گئے ہیں دیکھ آئے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ ریاض الجنت کے کیا نظارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نظارے نصیب فرمائے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے رش لگا ہوا تھا، بوڑھے آدمی تھے، بڑے تھکے لگے انہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنی سی جنت ہے تیری، کیونکہ سرکار کا فرمان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار نے فرمایا ہمارے گھر سے لے کر ہمارے منبر تک یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ جنتی باغوں میں سے باغ ہے۔ فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنی چھوٹی سی جنت ہے، لوگ اس قدر زیادہ ہیں اور مجھے تو جگہ ہی نہیں ملی، حالانکہ جنت کے بارے میں آیا اتنا وسیع اور عریض جنت ہے۔ تو جب دل میں خیال آیا واپس مسجد کے نبی کے دروازے سے نکل رہے تھے تو سامنے فٹ پاتھ کے اوپر ایک مجذوب عورت بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے بوڑھی عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا نا حضرت ابو نصر کو، انہوں نے دیکھتے ہی جلال میں آ گئی، جلال میں آئی، فرمایا یا شیخ ادھر آؤ۔ جب پاس گئے تو آپ نے فرمایا اس مجذوبہ عورت نے حضرت مولانا ابو نصر سے، آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سرکار کے شہر میں صرف ایک ہی جنت ہے؟ فرمایا میری آنکھ سے دیکھو کلہم فی المدینہ جنہ، المدینہ تو کلہم فی الجنہ۔ فرمایا کہ سرکار کا سارا شہر ہی جنت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زور لگا کے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ سرکار کا سارا شہر ہی جنت ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے، ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور رہو، وگرنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ جب ہمارے لوگ جنت البقیع کے اندر جو قبرستان ہے شہر مدینہ کا، جس کے اندر سرکار کے صحابہ آرام فرما رہے ہیں، جس قبرستان کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جن کا لقب ہے دو نوروں والے، تو اس قدر اتنی عظیم ہستیاں وہاں آرام فرما رہی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم وہاں جاتے ہو، تم کہتے ہو جنت البقیع، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے تو اس کو جنت نہیں قرار دیا، تم اس کو جنت البقیع کیوں کہتے ہو کہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ جنت البقیع قبرستان، تم یوں کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ہے، اٹھاؤ مشکات شریف، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سرکار کا فرمان، فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا ایک کامل مومن کی قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تم نے کہاں حدیثیں پڑھی ہیں، کہاں بیٹھ کے پڑھی ہیں؟ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، ایک کامل مومن ہمارے جیسا، فرمایا اس کی قبر جنتی باغوں میں سے باغ ہے، تو کیا عثمان غنی کی قبر جنتی باغوں میں سے باغ نہیں ہے؟ جس قبرستان کے اندر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہیں، سرکار کی پیاری زوجہ محترمہ، کیا ان کی قبر جنتی باغوں میں سے باغ نہیں ہے؟ جس قبرستان کے اندر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے۔ حضرت امام حسن آپ کے لخت جگر، سرکار کی پیارے نواسے، بڑے نواسے امام حسن سرکار کا بھی روضہ مبارک جنت البقیع کے اندر ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کو جنت نہ کہو۔ سرکار نے تو ایک عام مسلمان، عام تو ہم کہہ رہے ہیں، حالانکہ عام نہیں کہنا چاہیے، مومن کی بڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ عزتیں بروز حشر پتہ چلے گا۔ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا ایک کامل مومن کی قبر جنتی باغوں میں سے باغ ہے۔ تو سرکار کا کیا ہے، سارا شہر ہی جنت ہے۔ وہاں سرکار نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم ان ابراہیم نبیک و رسولک و خلیلک، یا الہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تیرے بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ تیرے نبی بھی تھے، تیرے رسول بھی تھے، تیرے خاص بندہ بھی تھے،
تیرے خلیل بھی تھے، انہوں نے دعا کی تھی، انہو دعاک لمکہ تھا، انہوں نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِجْعَلْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا الہی اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر میں رہنے والوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھ دے، ان کے پھلوں میں برکتیں دے، ان کے کاروبار میں، ان کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ تو سرکار نے فرمایا انہوں نے شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن یا الہی اللہم انی عبدک و نبیک، آپ نے فرمایا کہ یا الہی میں تیرا نبی بھی ہوں، میں تیرا بندہ خاص بھی ہوں، میں شہر مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھ دے۔ آپ نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، یا الہی ہمارے شہر مدینہ کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل فرما۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا الہی ہمارے اس شہر کے پھلوں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، آپ نے فرمایا یا الہی ہمارے اس شہر کے سا کے اندر برکتیں عطا فرما۔ سا ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ جو ہے نا اپنی کھیتی باڑیوں کو ماپا کرتے تھے، تولا کرتے تھے، فرمایا اس کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ فرمایا ہماری کھیتیوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اس لیے سرکار نے اس شہر کے لیے دعائیں فرمائیں، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بندہ اس شہر کے اندر یہ طاقت رکھتا ہو، فرمایا کہ اگر اس کو اس شہر کی موت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اسی شہر کے اندر موت نصیب کرے، اسی شہر کے اندر مرے۔ فرمایا مرے تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا انی اشفع ھذا یوم القیامہ، فرمایا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ سرکار کے دو فرمان، سرکار نے فرمایا جو اس شہر کے اندر مرے گا، جس بندہ مومن کو، جو خوش بخت بندہ مومن کو اس شہر کے اندر موت آئے گی، فرمایا میں اس کے لیے بروز قیامت شفاعت کروں گا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے؟ اور اسی لیے، اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، اتنی بڑی شانوں والے، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اتنی بڑی شانوں کے مالک، آپ بھی سرکار کے شہر میں رہے اور آپ ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ارزقنی فی شہادتی فی بلدی، یا الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور یہی نہیں، فرمایا کرتے تھے واجعل موتی فی بلد حبیبک، فرمایا کہ یا الہی عرض کرتے تھے، اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ یا الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول اللہ کے شہر کے اندر موت عطا فرما۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا، یہ خواہش۔ اور دعا کیسی قبول ہوئی؟ صرف شہر مدینہ کے اندر ہی نہیں، سرکار کے پہلو کے اندر جگہ ملی۔ اور یہ ہمارے علماء کا عقیدہ سنیں، بے شمار علماء نے علمی نقطے بیان کیے، کچھ علماء نے فرمایا کہ مکہ افضل ہے، اور کچھ علماء نے یہ دلائل دیے۔ تمام علماء کے جو دلائل ہیں بڑے قوی ہیں، اور جو علماء کا یہ کہنا ہے کہ مکہ افضل ہے وہ مدینہ کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے وہ شہر مکہ کی فضیلت کے منکر نہیں ہے۔ صرف انہوں نے دلائل دیے، علمی دلائل، اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس آیات کریمہ سے انہوں نے یہ نقطہ ظاہر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہر مکہ بھی فضیلت والا ہے، شہر مدینہ بھی فضیلت والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ مکہ کے اندر تھے تو مکہ افضل تھا، جب رسول اللہ شہر مدینہ چلے گئے تو پھر مدینہ افضل ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کیوں؟ کہ یہ اس بات کے اوپر تمام علماء کا، تمام محدثین، تمام ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ خاک مبارک جو سرکار کے جسد مبارک کو چوم رہی ہے، علماء فرماتے ہیں وہ جو مٹی مبارک ہے نا، وہ جو جگہ مبارک ہے نا، وہ پوری کائنات تو دور کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی سے بھی وہ جگہ افضل ہے، رب تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور یہ تو وہ مٹی ہے نا، تو سرکار کی کیا شان ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جگہ، وہ زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا جو سرکار کے جسم کو چھو رہا ہے، سرکار کے جسم کو چوم رہا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جگہ کی فضیلت مکان کی وجہ سے نہیں ہوتی، مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرکار جب تک، کیونکہ یہ قسم بھی اسی لیے ہے نا، رب تعالیٰ نے قسم شہر مکہ کی اٹھائی تھی، اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ اس شہر کے اندر بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، حجر اسود ہے، یہ نہیں، میدان عرفات ہے، بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ فرمایا اس لیے نہیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب آپ جو اس شہر کے اندر رہتے ہیں، اس لیے اس شہر کی ہم قسم اٹھا رہے ہیں۔ الغرض جس کو بھی جو مقام ملا سرکار کی قدموں سے ملا، سرکار کی نسبت سے ملا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تو چھپاتے ہیں سب پانے والے۔ مدینہ منورہ چمکا تو سرکار کی وجہ سے چمکا۔ پہلے کیا تھا؟ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ، مصیبتوں کا گڑھ۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جب سرکار کے صحابہ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو بے شمار صحابہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صحابہ بیمار ہو گئے۔ اس لیے نہیں بیمار ہوئے کہ انہیں اپنا گھر یاد آیا، اپنے کاروبار یاد آئے، بلکہ نہیں، انہیں اس لیے وہ بیمار ہوئے کہ انہیں شہر مکہ کے وہ طواف کے مناظر، وہ بیت اللہ شریف کے دیدار کے مناظر ان کو یاد آئے، اس لیے بیمار ہو گئے۔ تو سرکار نے پھر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، کہ یا الہی ہمارے شہر کے اندر، شہر مدینہ کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جو بھی چمکا، چاہے سرکار کے صحابہ کو پہلے کوئی جانتا تھا؟ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جب آپ ایک وادی سے گزرے تو آپ اس وقت امیر المومنین تھے، وہاں بیٹھ کر آپ رونے لگے تو ساتھ جو خدام تھے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس وادی کے اندر میرے والد نے مجھے اونٹ چرانے کو کہا تھا، لیکن مجھ سے 10 اونٹ بھی نہیں سنبھالے جا رہے تھے۔ آج رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں اس قدر عزتوں سے نوازا کہ آج میں 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ رسول اللہ کی بعثت کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا کہ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مناظر نصیب فرمائے حج و عمرہ کے، اور سرکار کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ